السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام الواسع بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جس کا رزق اس کی ساری مخلوق پر حاوی ہے اور جس کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور وہ ذات جس کا غنی ہونا ہر احتیاج پر حاوی ہے۔ ایک معنی اس کے یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ وہ ذات جو بہت زیادہ عطا کرنے والی ہے، وہ ذات جس سے جب سوال کیا جاتا ہے تو وسیع سے وسیع تر ہوتی جاتی ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ وہ ذات جو ہر ایک چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہر ایک چیز کا علم رکھتی ہے۔ یہ تمام معنی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے حوالے سے مل جاتے ہیں۔ اس وقت میں قرآن کریم کی بعض آیات پیش کروں گا جن میں خدا تعالیٰ نے بعض باتوں کی طرف مومنین کو توجہ دلاتے ہوئے انہیں اپنی صفت واسع کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں شیطان کے بندوں کو ورگلانے کے ضمن میں اللہ تعالیٰ آیت 269 میں فرماتا ہے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے، تمہیں فحشاء کا حکم دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہارے ساتھ اپنی جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ وسعتیں حاصل کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں خدا تعالیٰ نے دو چیزیں بیان فرمائی ہیں جو شیطان اللہ تعالیٰ سے بندوں کو دور کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ایک فقر یعنی غربت کا خوف پیدا کرنا،
اور دوسرے فحشاء کا حکم دینا۔ یہ فقر سے ڈرانا جو ہے اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ شیطان نے جو خدا تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ میں ہر راستے پر بیٹھ کر انسانوں کو سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، تو اس نے اس بات کو پورا کرنے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں چھوڑا جہاں وہ بیٹھا نہ ہو۔ یہ اس کا بیٹھنا ہر راستے پر اس کی اپنی طاقت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ خدا تعالیٰ نے اس کو اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے تم یہ کرنا چاہتے ہو تو کرو، لیکن میں تمہارے پیچھے چلنے والوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اور یہ بات خدا تعالیٰ نے کھول کر ہمیں قرآن کریم میں بھی بتا دی کہ ہوشیار ہو جاؤ، اگر تم میرے بندے بننا چاہتے ہو تو شیطان سے بچ کر رہنا۔ بظاہر شیطان کے ورلانے کے طریقے تمہیں بہت اچھے نظر آئیں گے، لیکن اس کا نتیجہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اس بارے میں بے شمار جگہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف حوالوں سے شیطان سے بچنے کی تلقین فرمائی ہے، اس کے نقصانات بیان فرمائے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یعنی اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں خطرناک گمراہی میں ڈال دے۔ پھر فرمایا شیطان تمہیں بہت بڑے خسارے میں ڈالے گا، اور تمہارا دوست بن کر تمہیں خسارے میں ڈالے گا۔ پھر ایک جگہ فرمایا ان الشیطان لکما عدو مبین، یعنی یقیناً شیطان جو ہے وہ تم دونوں کا کھلا کھلا دشمن ہے۔ یہ آدم اور حوا کے حوالے سے بات بیان کی گئی ہے۔ تو یہ بات آدم اور حوا پر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ہوشیار کیا گیا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا کھلا دشمن ہے، اس لیے اس کے بہکاوے میں آنے سے ہوشیار رہو، نیک اعمال بجا لاؤ، عبادات کی طرف توجہ کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ قرآن کریم نے جو واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں یہ صرف پرانی باتیں نہیں جو دہرائی گئی ہمارے علم کے لیے، بلکہ آئندہ کے لیے پیشگوئیاں ہیں کہ اس طرح ہوگا آئندہ۔ اس لیے اگر مومن ہو اور حقیقی مومن ہو تو ان باتوں سے ہوشیار رہو کہ یہ اب بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ زمانہ بدلنے کے ساتھ شیطان کے حملے کے طریقے بھی بدلتے رہے ہیں۔ ہر نئی ایجاد اور انسان کی ترقی کی طرف، انسان کا جو ترقی کی طرف اٹھنے والا قدم ہے، جہاں اپنی خوبیوں سے ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، وہاں شیطان بھی اس کو استعمال کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نقصان پہنچائے گا یہ شیطان تمہیں، اور اس کے پیچھے چلو گے تو گمراہیوں کے گڑھے میں گرتے چلے جاؤ گے۔ اب اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی، اس میں فرمایا کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے۔ فقر کے معنی غربت کے بھی ہیں، اور فقر کے معنی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے کے بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر یہ کام کرو گے تو تم کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں رہو گے، یہ کام کرنے سے یا فلاں کام کرنے سے تم پر غربت حاوی ہو جائے گی، اور اس دنیا میں جو دنیاوی ترقی کی دنیا ہے تم بہت پیچھے رہ جاؤ گے۔
اور کبھی اپنا مقام پیدا نہیں کر سکو گے اگر قربانیاں کرو گے تو. بس شیطان کا اس طریقے پر ڈرانا قربانیوں کے حوالے سے بھی مختلف طریقے سے ہے، مختلف طور پر ہے. کبھی وہ اس بات سے ڈرائے گا کہ یہ کام کا وقت ہے اور یہ وقت تمہیں اپنی عبادت کے لیے قربان نہیں کرنا چاہیے. کبھی مالی قربانی سے روکنے کے لیے فقر سے ڈرائے گا کہ تمہارا کام اور پیسہ اگر اس وقت نکلا تو تمہارے کاروبار میں نقصان ہوگا. کبھی اس بات پر ڈرائے گا کہ اگر یہ رقم آج یہاں خرچ کر لی تو تمہارے بچے بھوکے رہ جائیں گے. لیکن جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں وہ اس کے ڈراوے میں نہیں آتے. گزشتہ دنوں الفضل میں ایک مضمون میں دیکھ رہا تھا، مالی قربانیوں پر کسی نے، لکھنے والے نے لکھا، کسی ربا میں کسی ایک احمدی کا واقعہ تھا کہ وہ صاحب گوشت کی دکان پر کھڑے گوشت خرید رہے تھے. وہاں سے سیکٹری مال کا گزر ہوا سائیکل پر، تو اس شخص کو دیکھ کر جو سودا خرید رہا تھا سیکٹری مال سے وہاں رک گئے اور صرف یاد دہانی کے لیے بتایا کہ آپ کا فلاں چندہ بقایا ہے. تو اس شخص نے پوچھا کتنا بقایا ہے. جب اس نے بتایا سیکٹری مال نے کہ یہ بقایا، تو وہیں کھڑے کھڑے کافی رقم تھی، وہ سیکٹری مال کو ادا کر دی اور رسید لے لی. اور کسائی سے جو گوشت خریدا تھا وہ اس کو واپس کر دیا کہ آج ہم گوشت نہیں کھا سکتے، سادہ کھانا کھائیں گے. تو یہ ایسے بندے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے. جب وہ کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے بچے ہیں، ان کا آج گوشت کھانے کو دل چاہ رہا ہے اور تم اس سے ان کو محروم رکھ رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ہیں جماعت احمدیہ میں ایسے لوگوں کی جو صرف گوشت ہی نہیں چھوڑتے بلکہ بعض دفعہ مالی قربانی کی خاطر فاقے بھی کر لیتے ہیں، لیکن مالی قربانیوں سے پیچھے نہیں ہٹتے. پھر جان کی قربانی ہے. جماعت احمدیہ کی تاریخ ان قربانیوں سے بھی بھری پڑی ہے. پاکستان میں تو آج کل سینکڑوں موتیں ہوتی ہیں، عام آدمی کی بھی، اور اچانک کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت کون گولی کا نشانہ بن جائے. لیکن احمدی وہ قربانیاں دیتے ہیں کہ علم ہوتا ہے کہ اس فعل سے، یہ کام کرنے سے، اس علاقے میں رہنے سے یا ان رستوں پر گزرنے سے کبھی امکانات ہیں کہ کسی وقت بھی موت واقع ہو جائے اور احمدی ہونے کی وجہ سے ہو جائے. لیکن خدا کی خاطر یہ قربانیاں دیتے چلے جاتے ہیں. جماعت احمدیہ میں کی تاریخ میں سید الشہداء حضرت سید عبداللطیف شہید کی قربانی ہے. مولوی عبد الرحمن صاحب کی قربانی ہے جو کابل میں ہوئی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں. تو ان قربانیوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ یہ عبد الرحمن ہوتے ہیں جو ایک مقصد کی خاطر، خدا تعالیٰ کی رضا کی خاطر جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے. اور اس قسم کی قربانیوں کے بھی درجنوں واقعات ہیں احمدیوں کی زندگیوں میں کہ اچانک حملے کے نتیجے میں نہیں قربانیاں کی یا شہادتیں حاصل کی، بلکہ سینہ تان کر اپنے دین پر قائم رہتے ہوئے ان قربانیوں کے نظارے پیش کیے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. تو بہرحال شیطان کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ تمہیں قربانی کرنے سے ڈراتا ہے. کبھی یہ کہہ کر کہ غربت کا شکار ہو جاؤ گے، کبھی یہ کہہ کر کہ تمہاری اس قربانی سے تمہارے اولادیں بھی کسی قابل نہیں رہیں گی،
جب جان کی قربانی سے ڈراتا ہے تو پیچھے اولادوں کو خوف دلاتا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ آج اس زمانے میں معیشت کو بھی ریڑھ کی ہڈی کا نام دیا جاتا ہے، تو قربانیاں کرنے والوں کو جو جان، مال اور وقت کی قربانی کرتے ہیں، اپنے اور اپنے بچوں کے معاش کے ختم ہونے سے ڈرایا جاتا ہے، لیکن وہ قربانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، کبھی اس بہکاوے میں نہیں آتے۔ اسی طرح اور کئی قسم کی قربانیاں ہیں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں، جن سے شیطان ڈراتا ہے۔ وقت کی قربانی کی مثال ہے، یہ تو ہر احمدی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو احمدی بھی نظام جماعت سے منسلک ہیں وہ کچھ نہ کچھ وقت جماعت کے لیے دیتے ہیں، اور کچھ نہیں تو اجلاسوں پہ، اجتماعوں پہ، جلسوں پر ہی کچھ وقت دے رہے ہوتے ہیں، اور بہت بڑی اکثریت جو ہے ہر ہفتے جمعے کے وقت اپنے وقت کی قربانی کر کے جمعہ پڑھنے آتی ہے، اور شیطان کے وسوسوں کی پرواہ نہیں کرتی جب وہ روکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو جمعوں میں اور بعض اوقات عیدوں پر بھی نہیں آ رہے ہوتے، اور اپنے کاروبار پر یہ باتیں قربان کر رہے ہوتے ہیں، اور نمازوں کی حالت جو ہے وہ تو ایک قابل فکر حالت ہے۔ بہت بڑی تعداد ہے احمدیوں میں بھی جو اس طرح توجہ نہیں دیتی اس وقت کی قربانی کی۔ یہ نہیں، عبادت کی سستی کی وجوہات ہیں، اور وہ اس میں سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ اپنے کاموں میں، اپنے کاروباروں میں مشغول ہیں، اور اس دوران میں وقت قربان نہیں کرتے نمازیں پڑھنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا رہے مختلف طریقوں سے جب تم قربانیاں کر رہے ہوتے ہو، کبھی غربت سے ڈرا کر نماز کے لیے وقت کو قربان کرنے سے روکتا ہے، کبھی کسی طریقے سے قربانی سے روکتا ہے۔ ایک حقیقی مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ فرماتا ہے کہ اسے ہوشیار رہو۔ تو بہرحال شیطان کے اللہ تعالیٰ سے دور لے جانے کے لیے مختلف طریقے ہیں جو وہ بندوں پر استعمال کرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک طرف تو غربت کا خوف دلا کر تمہیں اس قربانیوں سے شیطان روکتا ہے، لیکن دوسری طرف فحشاء کی ترغیب دے کر وقت اور مال وغیرہ اس پر خرچ بھی کروا لیتا ہے۔ جو دنیا دار ہیں اس کے بہکاوے میں آ کر ان چیزوں پہ مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک غیر مومن جو ہے، ایک دنیا دار جو ہے، اس کو شیطان دنیاوی لہو و لعب میں خرچ کرنے کے لیے ابھارتا رہتا ہے، جوئے پر، شراب پر اور دوسری اس قسم کی بےہودگیوں پر۔ شیطان کے پیچھے چلنے والے جو ہیں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، اور اسے احساس نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان اس بات کو جو عارضی مزے اور لذت کی طرح ہے ایسے طریقے سے توجہ دلا رہا ہوتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ غلط کام کر رہا ہے، اور شیطان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ بس مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ شیطان کے قدموں پر مت چلو، کیونکہ وہ پوری کوشش میں ہے کہ تمہیں خدا تعالیٰ سے دور کر دے۔ اس سے کبھی خیر کی امید نہ رکھو، بلکہ یہ سوچنا بھی انتہائی جہالت ہے کہ شیطان سے کوئی خیر مل سکتی ہے، کیونکہ اس کا کام تو ہے ہی یہ کہ فحشاء اور ناپسندیدہ
کی سے قریب ہو کر اس کے پیچھے وہ دنیا دار چل رہا ہوتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کیا کر رہا ہے. تو شیطان اپنے ایسے بندوں کو اپنے پیچھے چلا کر اپنی اس بات کو پورا کر رہا ہے کہ میں انسانوں کی اکثریت کو خدا تعالیٰ سے دور کر دوں گا. بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کے اس مکارانہ فعل سے ہوشیار رہو، بڑی مکاری سے وہ تمہیں ابر لاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کی طرف آؤ کہ یہی تمہاری زندگی کا مقصود ہے، اور اس کا طریق یہ ہے کہ توبہ کرتے ہوئے اس کی طرف جھکو تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے، تمہارے پچھلے گناہوں اور غلطیوں کو معاف کرے گا، اور آئندہ تمہیں نیکیوں اور قربانیوں کی توفیق دیتے ہوئے تمہارے لیے بخشش اور فضل کے سامان پیدا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہاں یعدکم کے الفاظ استعمال کر کے یہ تسلی دلائی ہے کہ اگر حقیقی توبہ ہوگی تو بخشش یقینی ہے، اور صرف بخشش ہی نہیں بلکہ اس کے فضل کے بھی ایسے دروازے کھلیں گے کہ انسان کی سوچ سے بھی باہر ہوں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جس پہلے عمل کی طرف توجہ دلائی ہے وہ ہے فقر سے ڈرانا، یعنی قربانیوں کے نتیجے میں جیسا کہ میں بیان کر آیا ہوں کہ غربت، اور نہ صرف غربت بلکہ اس حد تک تباہ حالی کہ جس طرح ریڑھ کی ہڈی کے بغیر انسان کھڑا نہیں ہو سکتا، تو شیطان یہ دل میں ڈالتا ہے کہ ان قربانیوں کی وجہ سے تم کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہو گے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان جھوٹ بولتا ہے. قیامت کے دن اس نے تو اپنی ان باتوں سے مکر جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری بخشش کے سامان کرے گا. اس کے نتیجے میں جہاں اس دنیا میں اپنے انعامات سے نوازے گا، وہاں اخروی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ اس کو اپنی مغفرت کی چادر میں لپیٹ لے گا. پھر شیطان جو ہے فحشاء کا حکم دیتا ہے، جسے کرنے سے اس دنیا میں بھی کئی قسم کی مشکلات میں انسان گرفتار ہو جاتا ہے. بعض قسم کے گند و بیہودگیاں جن سے انسان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کئی قسم کے نقصانات اس کو اٹھانے پڑتے ہیں، جو دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور آخری زندگی میں عذاب کی صورت میں اس کو ملتے ہیں، اس کی سزا. لیکن ایک مومن سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے فضلوں کو اس پر بڑھائے گا اور بڑھاتا چلا جائے گا، اور برکتوں کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. جو دنیا اور آخرت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلاتے ہوئے اس کے درجات میں ترقی کا باعث بنیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ وعدہ اس خدا کا وعدہ ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ واسع ہے، اس کے پاس فضلوں کے نہ ختم ہونے والے خزانے ہیں. آج ایک احمدی جو کسی بھی قسم کی قربانی کرنے والا ہے یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قربانی کے نتیجے میں ایسے فضل فرماتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس کس طریقے سے اس کی اللہ تعالیٰ مدد فرما رہا ہے. مالی قربانی کرنے والوں کے مالوں میں اتنی وسعت دیتا ہے کہ بعض اوقات ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. کئی لوگ مجھے خط لکھ کر اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے رزق میں اتنی برکت پڑی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. جان قربان کرنے والوں کے اموال و نفوس میں اتنی برکت دیتا ہے کہ ان کی اولادوں کی سوچ سے بھی باہر ہے. کئی احمدی خاندان ہیں جن کے افراد نے احمدیت کی خاطر
شہادت کا رتبہ حاصل کیا، اور وہ اس بات کے گواہ ہیں ان کی اولادیں اور ان کے عزیز کہ ان شہادتوں نے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ان پہ بے انتہا برکات اور فضل نازل کرنے کی، یہ شہادتیں ان پر بے انتہا فضل نازل کرنے کی وجہ بنے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے بے انتہا نظارے دیکھے اس خدا کے جو واسع ہے اور علیم بھی ہے۔ علیم کہہ کر پھر یہاں اس طرف بھی توجہ دلائی کہ تمہاری قربانیاں، تمہارے اعمال اس کے علم میں ہیں۔ آئندہ بھی جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوگا تو واسع خدا اپنے وسیع تر فضلوں سے تمہاری توقعات سے بڑھ کر تمہیں حصہ دیتا رہے گا۔ بس یہ بنیادی نقطہ ہے جو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مزید احسان کس طرح کرتا ہے یہ دیکھیں کہ اپنی توبہ اور استغفار اور نیک اعمال اور قربانیاں جو ہیں وہی اس کے بخشش کے سامان نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وسیع تر رحمت سے فرشتوں کو بھی اس کام پر لگایا ہوا کہ جو بندے ایمان لانے والے ہیں اور توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے کی کوشش کرنے والے ہیں، اس کی خاطر قربانیاں دینے والے ہیں، ان کے لیے بخشش طلب کریں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مومن فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم، کہ وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو اس کے گرد ہیں وہ اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کرتے ہیں جو ایمان لائے۔ اے ہمارے رب، تو ہر چیز پر رحمت اور علم کے ساتھ محیط ہے، بس وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی ان کو بخش دے اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ یہاں عرش سے اٹھائے ہوئے سے مراد فرشتے ہیں۔ سورۃ الحاقہ میں قیامت کے دن وہاں واضح طور پر فرشتوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ تو بہرحال یہاں عرش اٹھانے والوں سے مراد اللہ تعالیٰ کی فرشتے ہیں یا وہ صفات ہیں جن پر یہ فرشتے معمور کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں، یعنی رب ہے، رحمان ہے، رحیم ہے اور مالک یوم الدین ہے، جو اس دنیا میں انسان کے کام آتی ہیں، بنیادی صفات، اور جو ایمان لانے والے ہیں اور ایمان لانے کے بعد توبہ کی طرف توجہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور جو جھکتے ہیں اور نیک اعمال بجا لانے والے ہیں، ان کے لیے فرشتے بھی دعا کرتے ہیں، خاص طور پر وہ فرشتے جن کے ذمہ خدا تعالیٰ نے ان صفات کو انسانوں پر جاری فرمایا ہے، جاری کرنے کے لیے لگایا ہے۔ ہر فرشتہ جس کے ذمہ متعلقہ صفت ہے خدا تعالیٰ سے اس صفت کے حوالے سے دعا کرتا ہے، ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کرتا ہے جو ایمان لانے کے بعد پھر اس کوشش میں ہیں کہ خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کریں اور ہمیشہ توبہ کرتے ہوئے اور نیک اعمال بجا لاتے ہوئے اس قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے چلے جائیں اور شیطان کے حملوں سے بچے رہیں۔
اسی طرح جو ماتحت فرشتے ہیں ان فرشتوں کے، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے فرشتوں کا، اس میں ماتحت فرشتے بھی ہیں، وہ ان صفات کو اٹھائے ہوئے یہ فرشتے ہیں، ان کے نیچے جو کام کر رہے ہیں وہ بھی بخشش طلب کر رہے ہوتے ہیں ان بندوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ گویا کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نیک اعمال، اپنے نیک بندوں کے اعمال کو زیادہ سے زیادہ اجر دینے کے لیے اپنے فرشتوں کے نظام کو بھی متحرک کیا ہوا ہے کہ میرے ان بندوں کے لیے بخشش طلب کرتے رہو، جس سے جہاں ان کے اجر بڑھتے رہیں گے وہاں ان کو ہمیشہ نیک اعمال اور توبہ کی توفیق بھی ملتی رہے گی ان فرشتوں کی بخشش مانگنے کی وجہ سے۔ بندہ جو ہے لغزشوں اور غلطیوں سے پر ہے، اگر لغزشیں ہوتی رہیں اور کہیں عارضی ٹھوکر لگ جائے غلطی سے، جان بوجھ کر انسان غلطیاں نہ کرتا چلا جائے، تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کو اس کی رحمت اور اس کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، اور ساتھ ہی اس کے علم کا واسطہ دے کر کہتے ہیں جو بے کنار ہے، اس کی کوئی حدیں نہیں ہیں کہ انہیں بخش دے اور آئندہ بھی تیری پیروی کرتے ہوئے تیری بخشش سے یہ لوگ حصہ لیتے رہیں۔ یہاں رحمت کا ذکر پہلے کر کے بخشش کی دعا کی ہے کہ بخشش تو تیری رحمت سے ہونی ہے، بس اپنی وسیع رحمت کو جاری کرتے ہوئے بخشش کے سامان کرتا رہے۔ بے شک تیرا علم وسیع ہے، جو ان لوگوں کے دلوں میں ہے انسان کے وہ بھی تجھے علم ہے، اور آج اس نیک کام کے بعد آئندہ جو عمل ہونے ہیں ان کے بارے میں بھی رشتے کہتے ہیں خدا تجھے علم ہے اس کا، تو ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور ہو سکتا ہے کہ تیرے علم میں ہو گئے یہ بگڑ جانے والے ہیں اور جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، لیکن اپنی رحمت کو پھیلاتے ہوئے ان کے نیک اعمال کو دائمی کر دے تاکہ یہ ہمیشہ نیکیوں کی طرف ہی مائل رہیں اور جہنم کی آگ سے بچے رہیں، اور اگر تیری رحمت ہوگی تو ان کو یہ توفیق بھی ملتی رہے گی۔ بس یہ ہے ہمارا رحمان خدا اور غفور الرحیم خدا، جو انسان کی بخشش کے سامان کرنے اور اسے نیکیوں پر قائم رکھنے کے لیے ہر ذریعہ استعمال کرتا ہے۔ ایک گناہ ہو تو اس گناہ کی اس کو اتنی سزا ملتی ہے، لیکن اگر نیکی کرتا ہے ایک انسان تو 10 گنا اجر ملتا ہے۔ قربانیوں کا معاملہ آیا تو فرمایا کہ 700 گنا اجر ہے اس قربانی کا، پھر فرمایا کہ اس سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ واسع خدا ہے، اس کی اجر کی کوئی انتہا نہیں، لیکن پھر بھی انسان کتنا ناشکر ہے کہ اس رحمان اور رحیم خدا کو چھوڑ کر، جس کے جو اجر ہیں ان کی وسعت کی کوئی انتہا نہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کر عارضی لذت جو ہے اس کی طرف لپکتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ کی ایک دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر فرمایا ہے، اس کا سورہ اعراف میں ذکر ہے کہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَن أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی۔ یہ پچھلی آیت میں بھی دعا چل رہی ہے، اگلی کچھ حصہ اگلی آیت اس آیت میں ہے۔ یقیناً پھر ہم تیری طرف توبہ کرتے ہوئے آ گئے ہیں۔ اس نے کہا
اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا عذاب وہ ہے کہ جس پر میں چاہوں اس کو وارد کر دیتا ہوں، اور میری رحمت وہ ہے کہ ہر چیز پر حاوی ہے. بس میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے واجب کر دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں. جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ قرآن میں جو انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں وہ آئندہ کے لیے پیش گوئیوں کی صورت بھی رکھتے ہیں. تو پھر جب ان دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذکر کرتا ہے تو یہ رحمت بھی آج بھی اسی طرح پھیلی ہوئی ہے جس طرح پہلے تھی، بلکہ بشرطے کہ انسان جو ہے ان شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کرے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی بے انتہا اور بے کنار رحمت کے ذکر میں فرماتا ہے کہ یہ ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن ساتھ ہی انسانوں کو ان کے مقصود پیدائش کی طرف بھی توجہ دلا دی کہ ٹھیک ہے میری رحمت تو ہر چیز پر حاوی ہے، لیکن تمہارے ذمہ بھی بعض ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں، ان کو بھی ادا کرو اور شیطان کے پیچھے نہ چلو. اور ذمہ داری یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، میری عبادت کرو، میرے سے محبت سب رشتوں سے برقرار کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے مالی قربانیاں بھی کرو، اور میری آیات پر ایمان لاؤ. اللہ تعالیٰ کے برگزیدوں اور ماموروں کا دنیا میں آنا بھی خدا تعالیٰ کی آیات اور نشانوں میں سے ایک ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نشانات کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق ہیں، ان کی آمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نشانات کا ایک سلسلہ شروع کیا جو چاند سورج گرہن کی صورت میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. کبھی زلزلوں کی صورت میں یہ ظاہر ہوا، کبھی طاعون کی صورت میں یہ ظاہر ہوا. پھر اس زمانے کی ایجادات ہیں ان کے بارے میں پیش گوئیاں تھیں، یہ بھی ایک نشانیاں تھیں جو پوری ہو رہی ہیں. اور یہ نشانات اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد خود یہ لوگ تسلیم کرتے ہیں زلزلے آئے ہیں، بیماریاں بڑھ گئی ہیں، پہلے بھی تھیں لیکن اتنی شدت پہلے نہیں تھی، خود تسلیم کر رہے ہیں. اور پھر جب دعویٰ کرنے والے نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ ہوگا اور میری تائید میں ہوگا تو پھر یہ خاص نشان بن جاتا ہے. بس خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نشانوں کو دیکھو، ان پر ایمان لاؤ اور میرے بھیجے ہوئے کی تصدیق نہ کرو، تو میری رحمت کی وسعت کی جو ہے کوئی انتہا نہیں ہوگی. تم پر رحمت پھیلتی چلی جائے گی اور ان پر یہ ضرور واجب ہو جائے گی جو نیک اعمال بجا لا رہے ہوں گے. باقی اللہ تعالیٰ مالک ہے، جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، اس نے خود فرمایا، اور جس کو چاہے گا بخش دے گا. لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی صفت کو ہر چیز پر حاوی کیا ہوا ہے، اس لیے بندے کو امید یہی رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید رکھتے ہوئے اس کے احکامات پر چلنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے. ایک مومن کا تو خاص طور پہ یہ کام ہے، اس کا یہ کام نہیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اپنے پر واجب کی ہے اسے چھوڑ کر اس بات کو پکڑے کہ خدا کی رحمت وسیع ہے اس لیے بخشا جاؤں گا اور جو مرضی کرتے رہو. یہ بیوقوفوں کا کام ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہ سمجھنا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام
اس کی یوں وضاحت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رحمت عام اور وسیع ہے، اور غضب یعنی صفت عدل بعد کسی خصوصیت کے پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ صفت قانون الہی سے تجاوز کرنے کے بعد اپنا حق پیدا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وسیع ہے بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب بھی بھڑکتا ہے جو اس کی صفت عدل کے تحت جب وہ فیصلہ کرنے لگتا ہے، انصاف کرتا ہے، اس وقت اس کی خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان قانون الہی جو ہے اس کو توڑتا ہے، اپنی حدوں سے بڑھتا ہے، اس وقت یہ عدل کی جو صفت ہے وہ اپنا حق پیدا کر دیتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو قانون قدرت رکھا ہے اس کے تحت حد سے زیادہ بڑھنے والوں کو سزا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے اس نے گناہ گاروں کے بارے میں رحمت حاوی کرنے کا نہیں فرمایا، بلکہ تقوی پر چلنے والوں کو، زکوٰۃ دینے والوں کو اور خدا تعالیٰ کے نشانوں پر ایمان لانے والے جو ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان پر میری رحمت واجب ہے۔ بس ایک مومن کا کام ہے کہ اس رحمت کے حصول کی کوشش کرتا رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی وسیع تر رحمتوں کی امید رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر